جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں اور انڈیمنٹی دینے کی باتیں چل رہی تھی، لیکن اس وقت جہاں پہ ہم آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ سنائیں گے جسٹس خواجہ محمد شریف صاحب کی، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ پرویز مشرف کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک شہری ہونے کے ناطے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ ان کی گفتگو کو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ کل میں پرویز مشرف کا بیان پڑھ رہا تھا، اب یہ کہیں گے چیف جسٹس سیاسی باتیں کرتا ہوں۔ بھائی میں اس ملک کا شہری بھی تو ہوں گے نہیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میرے اندر جو ہے میں باہر لے کے آؤں بطور شہری۔ میں نے اچھا وقت دیکھا ہے تو برا وقت بھی دیکھوں گا۔ مشرف صاحب اب برا وقت ہی دیکھنا آپ نے۔ جی آپ نے گفتگو سنی خواجہ محمد شریف صاحب کی، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے، اس وقت لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فواد، آپ نے گفتگو سنی ہوگی خواجہ شریف صاحب کی بھی، لیکن آپ سے جیسے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ کیا 29 جولائی کو پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوں گے یا اپنے وکلا کو کہیں گے کہ وہ عدالت میں ان کے موقف کی پیروی کریں؟ نہیں آسما، بات یہ ہے کہ ابھی تک صرف میڈیا میں یہ باتیں آئی ہیں کہ ان کو نوٹس دیا گیا ہے۔ سیچرڈے تک، ہفتے تک سپریم کورٹ کا آرڈر سائن نہیں ہوا تھا نوٹس کا۔ اس کے بعد یہ جب نوٹس ہوتا ہے تو پٹیشنر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ریزیڈنس ہے وہاں پر نوٹس سرو کروائے۔ تو ابھی تک جو میری بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ صاحب سے، کوئی نوٹس سرو نہیں ہوا ہے اب تک۔ تو جب نوٹس سرو ہوگا، آرڈر آئے گا، تو اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ 29 تاریخ کو پیش ہونا ہے، اور اگر ہونا ہے تو کیا جواب دینا ہے۔ لیکن ان کے جو گھر پہ، یہاں پہ فارم ہاؤس پہ جو نوٹس بھجوائے گئے تھے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ملازمین نے انکار کر دیا تھا ان کو لینے سے۔ وہ نہیں، ملازمین کا ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو، مجھے، سب کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب وہاں نہیں رہتے ہیں، اور نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر رہائش ہے وہاں پہ سرو ہونا چاہیے، اور اس کا ایڈریس جو ہے وہ دینا جو ہے وہ پٹیشنرز کی ذمہ داری ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے جو آپ نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی کلپنگ دکھائی ہے، اس سے ہی ظاہر ہو جائے گا، ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت عدالتوں میں، اور عدالتوں میں کس طرح کی سیاست جاری ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب جو تھے، یہ جج بننے سے پہلے مسلم لیگ نون کے کونسلر تھے لاہور کے، اور وہ انفارچونیٹلی اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آ پا رہے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر آ سکیں۔ لیکن آپ پرویز مشرف صاحب کے وکیل بھی ہیں، کیا آپ کے جو ان کے ساتھ مشورے ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ اگر ان کو نوٹس موصول ہو جاتا ہے لندن میں ان کی رہائش گاہ پہ، یا پھر اس کے بعد کیا کوئی اسٹریٹجی تو انہوں نے ڈسکس کی ہوگی آپ کے ساتھ کہ کیا ان کا لائے عمل ہوگا فیوچر کا؟ اسٹریٹجی کا ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے آگے بھی یہ کویسچن کیا ہے کہ انڈیمنٹی پریزیڈنٹ مشرف کو ملی ہے، آخر کس بات کی انڈیمنٹی انہیں لینی ہے؟ انہوں نے یہاں پہ کوئی جرم نہیں کیا ہوا۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ایک ڈاکٹرائن ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی۔ جنرل پرویز مشرف کے تمام جو فیصلے ہیں، چاہے وہ 3 نومبر سے پہلے کے ہیں یا 3 نومبر کے بعد کے ہیں، اس وقت وہ انڈیمنیفائڈ ہیں بائی دا پارلیمنٹ، بائی دا کورٹس۔ اگر 3 نومبر کے اقدام کو بھی آپ دیکھیں تو صرف عدالت نے ہی اس کو توثیق نہیں کی ہوئی، بلکہ پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہوئی ہے 3 نومبر کے حق میں۔ اس کو انڈیمنٹی نہیں دی۔ ابھی یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے، اسے 3 نومبر کے اقدام کو انڈیمنٹی نہیں دی۔ پارلیمنٹ نے توثیق کی ہوئی ہے، نہیں توثیق کی ہوئی ہے، ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے۔ بالکل، ابھی جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ بھی پرویز رشید صاحب اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، آپ کچھ بتائیں گے؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویلیڈیٹی کی بات ہوتی ہے، لیکن انڈیمنٹی اس موجودہ پارلیمنٹ نے 3 نومبر کے اقدام کو نہیں دی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے، ایک تو پارلیمنٹ نے انڈیمنٹی دی نہیں ہے، اور دوسرا میں آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے پاکستان کے تمام لوگوں کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا اس انڈیمنٹی کا بل پارلیمنٹ کے اندر لانے کی بھی اجازت دینی تو ایک طرف رہی، اور بھائی صاحب کی تسلی کے لیے بھی کہ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے کسی شخص میں جرت نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کا انڈیمنٹی کا بل پارلیمنٹ کی حدود کے اندر بھی لے کے آئے۔ بالکل، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فواد چودھری صاحب، آپ نے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی سنے ہوں گے، اس حوالے سے انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا اس پارلیمنٹ کے کردار کو، کہ انہوں نے 3 نومبر کے اقدام کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خوشائن بات ہے کہ اس کو انڈیمنٹی نہیں ہوتا۔ آپ آسما، یوں نہیں ہوتا۔ ایک پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ کنٹینیویشن ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں 3 نومبر کے اقدامات کو، جو پارلیمنٹ تھی، جو پہلی پارلیمنٹ تھی، اس نے ایک قرارداد پاس کی تھی، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ منظور کیا ہوا تھا، جو پریزیڈنٹ ویلیڈیٹ کیا ہوا تھا۔ اور جب پارلیمنٹ ویلیڈیٹ کر دیتی ہے اس کو، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے۔ آپ جو کہ اس طرح جیسا آپ لال مسجد کی بات کر رہے ہیں، یا آپ باقی آپریشن یا بلوچستان آپریشن کی بات کر رہے تھے،
کلیکٹو رسپانسبلٹی کی ڈاکٹرائن ہوتی ہے. اگر اس کو اس طرح سے کرنا شروع کر دیا جائے تو ملک میں تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. کل آ جائے گا کہ سوات آپریشن غلط ہے اور اس وقت کے حکمرانوں کے اوپر کیس چلایا جائے. 1000 فیصلے آپ روز کرتے ہیں جس میں کئی غلط ثابت ہوتے ہیں, کئی صحیح ثابت ہوتے ہیں. آپ سٹینڈ سٹل تو نہیں کریں گے نا ملک کو. تمام جو فیصلے ہیں جنرل پرویز مشرف کے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت سیم ہیں. ان کو اگر آپ ان کو چھیڑیں گے تو پھر تو پورے کا پورا ملک, ابھی یہ جو فیصلہ آنے والا ہے, جو ابھی آگے جو عدالتوں میں سیاست کا رواج ہو رہا ہے اس ملک میں, اس کے نتیجے میں تو صرف پولیٹیکل کیوس ہوگا. ہر آدمی جانتا ہے کہ اس وقت جو کچھ جج صاحبان جو ہیں اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کولیبریٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل کیوس کے لیے. جی پرویز رشید صاحب, کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ وہ بات کر رہے ہیں, آپ اس حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ جی کہ مشرف کے جو جرائم ہیں وہ تو شروع ہو جاتے ہیں 12 اکتوبر 99 سے, اور 12 اکتوبر 99 کے بعد جو پہلا قدم انہوں نے اٹھایا وہ یہ کیا کہ اس وقت کے جو آئینی چیف جسٹس تھے, جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب, ان کو گھر میں محبوس کیا گیا. ان کے گھر کے باہر بندوق بردار کھڑے کیے گئے اور ان کو عدالت میں آنے نہیں دیا گیا, اور ان کی جگہ پہ ایک خود ساختہ عدالت جو ہے وہ بنوا لی گئی. مجھے کیا کوئی یہ شخص بتانا پسند کرے گا کہ اگر ہم اس اصول کو مان لیں کہ جس کے پاس بندوق ہے وہ پہلے بندوق کے ذریعے ملک پر قبضہ کرے, پھر اس بندوق کے زور پر اپنی مرضی کی ایک عدالت بنائے, پھر اسی بندوق کے زور پر اپنی مرضی سے ایک پارلیمنٹ کھڑی کرے, اور اس اپنی بندوق کی بنائی ہوئی عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ لے لے, تو پھر ہمیں اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ پاکستان سے بڑی طاقتیں بھی اس دنیا میں وجود رکھتی ہیں. ہماری بندوق سے بڑی بندوق بھی اس ملک پر قبضہ کرے گی, اور اس ملک پر بڑی بندوق قبضہ کر کے اپنی مرضی کی عدالت بنا کے اسے اپنی مرضی کے فیصلے لے گی جو ہماری آزادی, ہماری سلامتی اور ہماری خود مختاری کے خلاف ہو سکتے ہیں. لہذا بندوق کی بنائی ہوئی عدالت, بندوق کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ, بندوق کے بنائے ہوئے کسی قانون کو دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ تسلیم نہیں کر سکتا, نہ پاکستانی معاشرہ ان کو تسلیم کرے گا. لشکر ثانی صاحب, آپ نے دیکھا بندوق کی نوک پہ انہوں نے بات کی کہ پارلیمنٹ نہیں بنائی جا سکتی, قانون نہیں بنائے جا سکتے. آمریت کا راستہ روکنے کے لیے, آپ پولیٹیکل جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے, سیاسی جماعتوں سے, آپ لوگ کچھ مشترکہ لائحہ عمل بنا سکتے ہیں کہ ملک میں آمریت کا راستہ کیسے روکا جائے, اور جو ڈکٹیٹر کے اقدامات تھے ان کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر موقف ہے کہ ہم نے آج چوتھے آمریت کے خلاف جنگ لڑا ہے, اور پہلے جو 88 کا 77 کا جو آمریت تھا اس میں ہمارا پہلا قائد چیئرمین کو سزائے موت جوڈیشل کلنگ کی گئی, اور آج جنرل مشرف کا آمریت میں ہمارے کو چیئرپرسن شہید ہوئے, اور سینکڑوں کے تعداد میں. ہمارا تو ایک طے شدہ بات ہے کہ آمریت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب اس وقت پھر سے ہم جا رہے ہیں آئینی امینڈمنٹ کی طرف. 17th امینڈمنٹ کو میں جو بات شکے ہیں 58(2) بھی ہے, اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے تاریخ میں 37 سال بعد پہلا جمہوری حکومت نے ایک آئینی ترمیمی کمیٹی بنائی ہے, اور ہم ان تمام ترمیم کو دیکھ رہے ہیں, اس پہ ان کو انشاءاللہ ختم کریں گے جو عامروں نے بنایا تھا. ان کے نشانات ہم مٹانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد. جمال اغائی صاحب, آپ ساری گفتگو سن بھی رہے ہیں. جی بہن, اس کے اندر بات بہت سمپل ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آمرانہ قوتیں برسر اقتدار نہ آئیں اور جمہوری ان روایات کا تسلسل قائم رہے, تو اس کے لیے بہت سیدھا اور سمپل نسخہ ہے جو میں سمجھتا ہوں امپلیمنٹ کوئی نہیں کرتا, پرچار ہر ایک کرتا ہے. ایک, سچ بولیں, ایک قول و فعل کی پابندی کریں, ایک کرپشن سے باز رہیں, کیونکہ جب ہم خود ہی ان کو اتنا ایندھن مہیا کرتے ہیں تو پھر بیرونی آقاؤں کے اشارے کے اوپر وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم جمہوری اس تسلسل کو ہم لوگ بیچ میں اس میں رکھنا اندیزی ڈال رہے ہیں. لیکن وہ سارا کچھ پھر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم آتے تو جمہوری اقدار کے اوپر ہیں, لیکن سب سے بدترین جمہوری لبادے کے اندر ہماری آمرانہ سوچ بن جاتی ہے. لیکن اس سوچ کو تحفظ بھی سیاسی جماعتیں ہی دیتی ہیں. کسی بھی کوئی بھی ڈکٹیٹر آتا ہے اور سیاسی جماعتیں مٹھائیاں بانٹتی ہیں, اس کو ویلکم کرتی ہیں. وہ سیاسی جماعتیں اس کو سوچ دیتی ہیں جو زد شدہ نہیں ہوتی. بالکل, آپ نے بڑی ایک عام بات کی. ایک بات کا سمجھ نہیں ہے, کرپشن کا بات کر رہے ہیں, سب سے بڑا کرپشن یہ ہے کہ اس غیر آئینی حکومت کا ساتھ دینا.
اس سے زیادہ بڑا کرپشن نہیں ہے. اس کے بعد باقی کرپشن شروع ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کس حوالے سے کرپشن کی بات کر رہے ہیں, مورل کرپشن کی مس مینجمنٹ ہو یا جو بھی ہے, وہ جو چھوڑ کے چلے گئے اور جو کرپشن کا بنیاد رکھ کے گئے, پہلے ان کو کلیئر ہونا چاہیے. آئینی اخلاقی کرپشن, بالکل آئینی اور اخلاقی کرپشن کے حوالے سے آپ بات کریں, اسی پوائنٹ پہ مزید بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد.